سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ بعض لوگ سورۃ دخان کی ابتدائی آیات سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن لیلہ مبارکہ، کیونکہ وہاں پر لیلہ مبارکہ کا ذکر آیا کہ لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا، وہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات لیتے ہیں، جبکہ شب برات وہاں سے لیلہ مبارکہ سے مراد ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر پہلے تو قرآن ہی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر قرآن کی تفسیر احادیث کرتی ہے۔ تو جب اس سورۃ دخان کی آیت کی تفسیر قرآن سے دوسری جگہ پر دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور پھر یہ سورۃ تو واضح دلیل ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر یقیناً رمضان میں ہی آتی ہے۔ دوسری بات کہ قرآن تو دنیا میں وقفے وقفے سے نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ نازل ہوتا تھا، تو یہاں سے کیا مراد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر؟ یہاں سے مراد ہے کہ قرآن مکمل کا مکمل آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل ہو چکا تھا، اور پھر جیسے جیسے ضرورت پڑتی وقت کے ساتھ ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی دے کر بھیجتے تھے، اور وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے وقت کے ساتھ، لیکن ایک ہی بار مکمل قرآن آسمان دنیا پر نازل ہو چکا تھا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ بات تب کہی جاتی ہے جب کسی چیز کی اہمیت، فضیلت اور عظمت کو ظاہر کرنا ہو۔ پہلے بتایا کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور پھر خود ہی کہا کہ تجھے پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ کس نے تجھے بتایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے اگر اس کو سالوں کے اندر بنایا جائے تو یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں، کہ اگر کوئی بندہ 83 سال عبادت کرتا رہے اور ایک طرف وہ صرف لیلۃ القدر کی عبادت کر لے تو اس کے برابر نہیں ہوتا۔ خیر اسم تفضیل، سپرلیٹو ڈگری جس کو کہتے ہیں، کہ اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ اس کو ثواب ملے گا صرف ایک رات کی عبادت کا۔ اور یہ رمضان کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی ہے، 5 میں سے ایک رات ہے، تو مشکل کام نہیں ہے تلاش کرنا، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے رمضان گزرا اور ہم نے الحمدللہ تلاش کی بھی ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی بندہ ہر سال رمضان میں اس رات کو تلاش کر لے تو اس کی زندگی میں کتنے رمضان آئیں گے اور کتنی وہ لیلۃ القدر کی فضیلت پائے گا۔ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور جبرائیل، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اس جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت باقی سارے فرشتوں سے زیادہ ہے۔ کہیں پر ان کو امین کا لقب دیا گیا، کہیں پر کچھ، تو یہاں پر اور بھی قرآن میں کئی جگہ پر جہاں فرشتوں کا تذکرہ آیا اور ساتھ ان کا الگ طور پہ ذکر کیا گیا، یہاں بھی جہاں فرشتوں کا تذکرہ آیا تنزل الملائکۃ والروح الگ طور پر ذکر۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روح جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے باہر نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر شامل ہیں، اور ان کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے ان کا آگے دوبارہ تذکرہ کیا گیا کہ فرشتے بھی اترتے ہیں اس رات کو اور جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ اللہ کا ہر حکم لے کر اترتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس سال میں شیڈول دنیا کے اندر لاگو کرنا ہے، کسی کا دنیا میں آنا، کسی کا جانا، کسی کا رزق، بیماریاں، تکلیف، آسانیاں، پریشانیاں، سارے معاملات جو اس سال طے پانے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کو شیڈول لاگو کر دیا جاتا ہے، ان پر دے دیا جاتا ہے ان کو، اور وہ اپنی اپنی ذمہ داری اپنے اپنے وقت پہ پوری کر دیتے ہیں، اور پھر اگلے سال دوبارہ لیلۃ القدر میں نیا اگلے سال کا شیڈول دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں سب کچھ طے شدہ ہے، سب کچھ پتہ ہے کیا ہونا ہے، لیکن فرشتوں کو شیڈول صرف 1 سال کا دیا جاتا ہے، اور اگلے سال لیلۃ القدر میں رمضان میں ہی دوبارہ اگلے سال کا شیڈول نازل کیا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات ساری رات سلامتی والی ہوتی ہے، غروب آفتاب سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور طلوع فجر یعنی فجر کی اذانوں تک یہ سلامتی والی رہتی ہے۔ اس کا ٹائم ہے، جو بندہ اس میں عبادت کرے گا وہ 83 سال سے کی عبادت سے بھی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ